اس پروگرام میں دورہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم ایک بہت اہم مسئلے کو لیے بیٹھے ہیں کہ جب پاکستان میں مسلمانوں کے درمیان مرد اور عورت کے درمیان طلاق ہو جائے اور طلاق کے بعد عورت یا مرد جو ہے دوبارہ رجوع کرنا چاہیں آپس میں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جبکہ یہاں کے جو علماء ہیں وہ بائی اینڈ لارج اس بات متفق ہیں کہ قرآن شریف کا صریح حکم ہے اس بارے میں کہ حلالہ کیا جائے. حلالہ لفظ پہ ڈیفرنٹ انٹرپریشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ حلالہ کا مطلب یہ لیا گیا یہاں پہ کہ وہ خاتون جو ہے ان کی شادی کسی اور مرد سے کی جائے اور ان کا ازواجی تعلق قائم ہو، اور پھر وہاں سے جب طلاق ملے تب پہلے خاوند سے آپ شادی کر سکتی ہیں. میرے ساتھ وہ خاتون موجود ہیں جنہوں نے اس شرط کی پاسداری نہیں کی، انہوں نے حلالہ کیے بغیر جو ہے اپنے پہلے خاوند سے رجوع کیا. ان کی ردات سنتے ہیں. ان کا نام فرضی میں رکھوں گا یہاں پہ، ان کا ہم نے سیکریسی رکھی ہے. ان کی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا ایشو میرے سامنے آیا کہ آپ نے حلالہ کے بغیر جو ہے وہ شادی کر لی دوبارہ اپنے پہلے خاوند سے. ایک تو یہ بتا دیجئے کہ آپ کی کب شادی ہوئی اور کس طرح آپ کی، تھوڑا بتائیے کہ آپ کی کب شادی ہوئی اور طلاق کب ہوئی؟ جی میری 2004 میں شادی ہوئی تھی اور میرے 2 بچے ہیں جن میں ایک بیٹا ہے اور بیٹی ہے. میرے خاوند نے مجھے 7 میں طلاق دے دی اور ابھی کوئی 1 مہینہ ہوا ہے کہ میں نے اس سے دوبارہ سے ہم دونوں. اچھا، یہ طلاق کی وجہ کیا بنی؟ جی طلاق کی وجہ کوئی بہت جیسے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں جاتی ہیں. اسی طرح کچھ ہوا کہ میں جاب کرنا چاہ رہی تھی اور میرے خاوند کو پسند نہیں تھا کہ میں جاب کروں. ان کا خیال تھا کہ یہ باہر جائے گی تو پتہ نہیں کتنے مرد ہوں گے، ان سے ملے گی، تو اس طرح وہ تھوڑا سا شک میں بھی مبتلا رہتے تھے. تو اس بات پہ، حالانکہ میں شادی سے پہلے بھی جاب کرتی تھی، میں نے ماسٹرز کیا ہوا اکنامکس میں اور میں شادی سے پہلے بینک میں کام کرتی تھی، تو وہ میں ابھی بھی شادی کے بعد کام کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ میرے میاں کو پسند نہیں آیا. تو وہ پہلے تو مجھے آہستہ آہستہ منع کرتے رہے کہ تم جاب نہیں کرو گی، لیکن پھر انہوں نے میرے پہ تھوڑی سی سختی شروع کی کہ اس بات پہ پھر بات بڑھتی گئی اور بات طلاق تک پہنچی. اچھا، یہ طلاق جو انہوں نے دی یہ وربل یعنی کہ لفظی طلاق تھی یا آپ کی باقاعدہ قانونی طلاق ہو چکی ہے شرن، یا مطلب کورٹ کے ذریعے ہو چکی ہے جو پاکستان میں؟ پہلے تو انہوں نے مجھے وربلی طلاق دی اور وہ غصے میں طلاق دی، جیسے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر طلاقیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد باقاعدہ مجھے قانونی طریقے سے 3 بار انہوں نے طلاق کے نوٹس بھیجے. اچھا، یعنی کہ آپ کی قانوناً طلاق ہو چکی، شرن طلاق بھی ہو چکی. جی جی اور بالکل. میں ویسے جانا چاہ رہا ہوں کس مسئلے سے تعلق ہے آپ کا؟ جی اہل سنت. اچھا، تو آپ کی طلاق جو ہے وہ وربل ہوئی، غصے میں انہوں نے طلاق دیا، آپ کہہ رہے 3 دفعہ وہ بھی ہو گئی، اور آپ کا جو ہے وہ کورٹ کے ذریعے بھی طلاق، یعنی 2004 میں ہوا، اور اب کے بعد آپ نے اب 2010 میں، یعنی نہیں یہ طلاق 2007 میں ہوئی، کب ہوئی؟ طلاق ہوئی اور 2010 میں کوئی 1 مہینہ پہلے دوبارہ سے. یعنی کہ 2007 سے 2010 تک آپ طلاق یافتہ رہیں اور آپ کی کہیں اور شادی نہیں ہوئی؟ نہیں جی بالکل نہیں. اچھا، ویسے ہی جاننا چاہ رہا ہوں آپ نے رجوع کرنے کا کیوں سوچا پھر دوبارہ؟ جی جیسے کہ میں نے بتایا ہمارے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور بیٹی، تو اس کی وجہ سے بچوں کی خاطر ہم نے سوچا کہ ہم دوبارہ سے شادی. آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ اسلام میں خواہ اس کا تعلق کسی فقہ سے بھی ہو، ایک حلالہ کی شرط ہے جس میں آپ کو ایک دوسرے شخص سے شادی کرنی پڑتی ہے؟ جی میں یہاں آپ کو بالکل بتانا چاہوں گی کہ میرے خاوند نے ایک مفتی صاحب سے رجوع کیا اور مفتی صاحب سے پوچھا جی کہ ہم نے پورا ان کو مسئلہ بتایا کہ ہماری طلاق ہو گئی ہے، تو اب ہمیں بتائیں کہ ہم دوبارہ شادی کیسے کر سکتے ہیں. تو مفتی صاحب نے میرے میاں کو کہا جی آپ کو حلالہ کرنا پڑے گا، یعنی کہ پہلے آپ کسی اور بندے سے شادی کریں، ان کی جائے اور وہاں سے ان کے ساتھ ازواجی تعلقات جب قائم ہو جائیں، اس کے بعد وہ ان کی طلاق ہو جائے تو پھر وہ یہ دوبارہ سے آپ سے شادی کر سکتی ہیں. تو میرے میاں نے جب یہ سوچا تو وہ تھوڑا سا انہوں نے کہا جی اس کے علاوہ کوئی اگر طریقہ آپ بتا دیں. تو وہ مفتی صاحب نے کہا جی اس کے لیے دوسرا طریقہ یہی ہے کہ میں اپنی خدمات پیش کر سکتا ہوں. نہیں مطلب اپنی خدمات مفتی صاحب نے کون سی خدمات پیش کرنے کی بات کی؟ انہوں نے یہ میرے میاں خاوند کو یہ کہا جی کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں ان سے شادی کر لیتا ہوں اور 2-3 دن یہ میرے پاس رہتی ہیں، میں ان سے ازواجی تعلق قائم کرتا ہوں اور اس کے بعد میں ان کو طلاق دے دوں گا، تو پھر آپ ان سے شادی کر لیجئے گا اور آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا، یہ مفتی صاحب نے کہا؟ جی جی بالکل، یہ مفتی صاحب کے الفاظ تھے. اس کے بعد میرے میاں کافی اپسیٹ رہے کہ یہ تو اگر اسی طرح یہ طریقہ ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم آپس میں ہی شادی کر لیں دوبارہ سے، کہ بجائے اس کے کہ ایک مفتی اگر یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ میرے سے کر لیں اور میرے سے ازواجی تعلق قائم کر لیں. تو پھر آپ نے جو ہے وہ کیا یہ کہ آپ نے رجوع کر لیا اپنے پہلے خاوند سے بغیر حلالہ کے؟ جی جی بالکل، ہم نے کوئی 1 مہینہ پہلے دوبارہ سے نکاح کیا بغیر کسی حلالہ کے. اچھا، مفتی عبدالقوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے ان کی بات سنی ہے؟ ہاں میں نے ان کی پوری بات سنی ہے. میں اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب اگر صحیح معنی میں ان کے ان نوٹس کو جو 3 دفعہ خاوند نے ان کو بھیجا ہے، اگر اس کو صحیح صورتحال میں دیکھ لیتے تو میرا خیال میں وہ اس مسئلے کی بآسانی
यानी अगर देखे जी, पहली बात तो ये है कि हमने ये देखना है कि क्या तलाक मुगलजा हुई है या नहीं हुई। सर वो तो हो चुकी ना, वो तलाक हो चुकी, कोर्ट के थ्रू हो चुकी। नहीं, तलाक मुगलजा वो कह रहे हैं 3 तलाकें। अच्छा एक मिनट, मैडम आपकी 3 तलाकें हो चुकी हैं? जी जी, 3 तलाकें हुई। ये सामने तुम्हारा ये तलाकें रची है। कामरान साहब, अगर दूसरे सिपारे की को निकालिए। पहली रकात के बाद फिर क्या होता है? पहले की तलाक। थोड़ा इशू मेरे लिए लम्हा फिक्रिया वो ये है कि मेंबर पार्लियामेंट है, आप हाफिज है, आप इलामा है, और आप कुरान शरीफ को लेके सामने आपस में लड़ रहे हैं। बस थोड़ा लम्हा आया क्यों? अगर लड़ाई नहीं है। दोबारा लड़ाई नहीं है। मोहतरम शहर साहब, बात ये है कि ये आपने वैसे जनाब इन तीनों हजरात ने एक ऐसे मिनट आप ये बता दीजिए कि अब वो खातून जो है उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो किस तरह हालात को ठीक कर लें मेरे लिहाज से? उनकी खिदमत में बड़े दर्द दिल से ये बात अर्ज करूंगा कि वो हमारी बहन है। मुफ्ती साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उनके लिए कि मेरी खिदमत हाजिर है, उन्होंने आमखाना जनाब गुफ्तगू की, आमखाना अंदाज इख्तियार किया, क्योंकि इस्लाम जो है वो गैरत का नाम है और अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाते हैं आना अगजर, सबसे बड़ा गैरत वाला खुद मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो अब क्या करे वो खातून? अब वो किस तरह मामला ठीक करे? मेरी खातून के लिए मैं अदबन ये अर्ज करूंगा कि जो कुछ वो जिंदगी गुजार रही है ये शरीयत के भी खिलाफ है, पाकिस्तान के कानून के भी खिलाफ मुफ्ती है। साहब वो करें क्या? मैं वो तो ठीक है जिंदगी गुजार रही है, गैर शरीय आप कह रहे हैं। फौरी तौर पर अलहदगी इख्तियार कर ले किसी मुस्तनद आलिम दीन से। मैं इंशाअल्लाह एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान आ रहा हूँ, अगर मुझसे ये राब्ता कर लें और वो नोटिस वगैरह मुझे भिजवा दें तो मैं अपनी खिदमत हासिल करने के लिए तैयार हूँ। और खिदमत वाली बात